ہزار بار بشویم دہن مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک تو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار کیا ہے۔ جس ذات مبارک پر اللہ تبارک تعالیٰ نے خود قسمیں کھائی ہے، نبی علیہ السلام کی ذات کے لیے قسمیں کھائی ہے، کیا ہے؟ ان کی زلفوں کی، والضحا واللیل اذا سجا، زلفوں کی قسم، ان کی عمر کی قسم، لعمرک، ان کے شہر کی قسم کھائی ہے، لا اقسم بہذا البلد، اور ارشاد فرمایا کہ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ تو ایک عاجز بندہ اس پر کیا عرض کر سکتا ہے؟ ان کا تو مقام ایسا ہے، ہمارے نبی کا تو مقام ایسا ہے کہ ادب سے زبان گنگ ہو جاتی ہے۔ کہنے والوں نے تو یہاں تک کہا، ہزار بار بشویم دہن مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس، یعنی تاہم کسی بھی غلام کے لیے اپنے آقا کا ذکر مبارک کرنا ایک سعادت ہوتی ہے۔ نبی کا ذکر کرنے کے لیے ہماری زبان بھی تو چاہیے۔ ہم جس نبی کا نام لے رہے ہیں وہ اتنے بڑے ہیں کہ ہماری زبان کو اگر مشک اور گلاب کے پانی سے بھی دھویا جائے تو بھی اگر اللہ کا نام، اللہ کے نبی کا نام لے تو یہ بھی بے ادبی ہے۔ کیونکہ ہم جیسے گنہگار کیا ان کا تذکرہ کرے، لیکن اس لیے کر رہے کہ اللہ ہمیں پاک کر دے، اور اللہ ان کی صفات کے ساتھ ہمیں بھی ہماری صفات کو جوڑ دے، اور ان سعادت مندوں کی فہرست میں شمولیت کی ہر مومن کی دل میں تمنا ہوتی ہے کہ ہم بھی ان کی گروپ میں داخل ہو جائے، ان کی جماعت میں داخل ہو جائے۔ اسی تمنا کو دل میں لیے آج انشاءاللہ اس پر چند باتیں کریں گے۔ عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں بڑے بڑے رہنما، بڑے بڑے جرنیل، فلاسفہ اور خطیب گزرے ہیں۔ ان سب کی زندگیوں کا مطالعہ کیا جائے تو ایک بات سب میں یکساں نظر آتی ہے کہ ان کی وفات کے بعد لوگوں نے کہا کہ مرحوم نے بہت کچھ کیا مگر زندگی نے وفا نہ کی، یعنی زندگی ان کو ساتھ نہیں دیا، بہت کچھ کیا لیکن زندگی کم پڑی۔ اگر زندگی اور ساتھ دیتی تو وہ اس فن کو اور اس کام کو اور آگے پہنچاتے۔ بڑے بڑے شعراء گزرے ہیں، ان کی وفات کے بعد بھی لوگوں نے لکھا کہ فلاں نے بڑے اچھے شعر کہے، اگر زندگی وفا کرتی تو وہ اور اچھے شعر کہتے۔ بڑے بڑے جرنیلوں کی زندگی کو پڑھا، اس میں بھی نظر آتا ہے کہ لوگوں نے لکھا کہ اگر وہ اتنے سال اور زندہ رہتا تو پوری دنیا کا فاتح بن جاتا۔ گویا فلاسفر، ادیب، جرنیل، خطیبوں کی زندگیوں کو دیکھا جائے تو یہ تمام زندگیاں نامکمل نظر آتی ہے، کیونکہ ہر ایک نے کہا کہ اگر کچھ دن اور رہتے تو زیادہ فائدہ ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر زندگی وفا کرتی تو اپنے اندر اور کمالات پیدا کر لیتے۔ جی میرے محترم دوستو بزرگ، پوری کائنات کے اندر صرف ایک ہستی ایسی ہے، پوری دنیا کے اندر صرف ایک ہستی ایسی ہے کہ جس نے اپنے ہوش و حواس میں دین کے وقت میں اپنے متعلقین کی محفل میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ یہ لوگوں، دنیا میں جس مقصد کے لیے مجھے بھیجا گیا تھا میں اس مقصد کو پورا کر لیا، میں ایک مقصد کو پورا کر چکا ہوں۔ لوگوں نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ پھر لوگوں نے کیا کہا؟ آپ نے سچ فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یا اللہ تو گواہ رہنا۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کمال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کمال میں کوئی اور شریک ہو ہی نہیں سکتا، کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا۔ سب کی زندگیاں ادھوری، سب کے کام ادھورے تھے، نبی علیہ السلام اپنے کام کو پورا کر کے جا رہے اور اعلان کر کے جا رہے اور اس پر گواہی دی جا رہی۔ جی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کمال ہے کہ آپ کے اس کمال میں کوئی اور شریک ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ایسے کمال والی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ ہم نے یوروپ، افریقہ،
امریکہ میں لوگوں کے سامنے یہی پوائنٹ رکھا کہ لوگوں، تم اپنی زندگی میں جن کو لیڈر مانتے ہو ان کی زندگیوں میں ایسے ایسے نقائص، نقص، لیکن جن کو ہم اپنی زندگی میں لیڈر اور رہنما مانتے ہیں تو ان کی پوری زندگی میں کسی ایک بات پر بھی انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ جی، ایک ایسا مضبوط نقطہ ہے کہ بڑے سے بڑے مخالف کو بھی گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں، یعنی جھک جاتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے نبی علیہ السلام کی خصوصیت کہ آپ جب دنیا سے جا رہے ہیں تو کام ادھورا نہیں چھوڑا کہ آپ اور زیادہ رہتے تو کام اور زیادہ ہوتا، بلکہ آپ اپنا کام مکمل کر کے جا رہے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جس نے جو کام اٹھایا ہو اور اس کو مکمل کیا ہو، بلکہ ہر ایک کہا کہ کچھ کو اور زندگی ملتی تو یہ کام کو اور زیادہ کھولتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ایک عنوان ہے، کتابیں بڑھتی چلی جائے گی، ایک ایک پہلو میں ایک ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے، مگر کسی ایک عنوان کا حق ادا نہ ہوگا۔ ایسا مکمل کیا ہے۔ امت 1400 سال سے اپنے محبوب کی سیرت پر کتابیں لکھ رہی ہے، اپنے محبوب کی سیرت پر کتابیں لکھ رہی ہے، مگر آج تک بھی کوئی یہ نہ کہہ پایا کہ ہم نے سیرت کو لکھنے کا حق ادا کر دیا۔ جتنا لکھو اتنا کم، ہمارے نبی جتنا لکھا وہ اس سے بھی آگے ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے۔ ہاں، اس سیرت کو لکھنے کا حق ادا کر دیا، بلکہ یہی کہا لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، یہی کہا کہ بس ہم آپ کا حق ادا کر ہی نہیں سے۔ یہ بھی لکھا، بعض لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھنے کے بعد محمد، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم کے ساتھ محبت و عشق رکھنے والے، حب رسول یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت و عشق رکھنے والے حضرات تو اس دنیا میں کروڑوں گزرے ہیں۔ نبی سے محبت اور عشق رکھنے والے حضرات تو کروڑوں گزرے ہیں۔ ہر وہ آدمی جس نے کلمہ پڑھا اس کے دل میں نبی علیہ السلام کی سچی محبت کا ہونا ضروری ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں رہے خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ جی، حضرت مرزا مظہر جانا رحمت اللہ علیہ اللہ کے ایک بڑے ولی گزرے ہیں، انہوں نے فارسی میں درج ذیل اشعار لکھے ہیں۔ خدا در انتظار حمد مانیس، محمد چشم براہ سنانیس۔ اللہ تعالی ہماری حمد کے انتظار میں نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تعریف کے منتظر نہیں ہیں۔ پھر فرماتے ہیں خدا مدح آفری مصطفیٰ بس، محمد حامد حمد خدا بس، یعنی اللہ تعالیٰ حضور کی مدح کے لیے کافی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کے لیے کافی، اللہ تعالیٰ حضور کی مدح کے لیے کافی ہے اور محمد اللہ کی حمد بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ مناجاتے اگر باید بیا کرد، ببیتے ہم قناعت می توا کرد، محمد از تو می خواہم خدا را، خدایا از تو عشق مصطفیٰ را۔ فرماتے ہیں کہ تم نے اپنی کوئی درخواست پیش بھی کرنی ہے، تم نے اپنی کوئی درخواست پیش کرنی ہے تو ایک شعر کے ذریعے پیش کر دو کہ یہ اللہ ہم آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگتے ہیں۔ کوئی درخواست پیش کرنی ہے تو اللہ سے کیا کہو کہ اللہ ہم آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگتے ہیں، اور یہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہم آپ سے اللہ تعالیٰ کا تعلق چاہتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے اللہ تعالیٰ کا تعلق چاہتے ہیں، لہذا عشق مصطفیٰ تو ایمان والوں کے لیے سرمایہ حیات ہے۔
عشق مصطفیٰ ایمان والوں کے لیے یعنی حیات ہے، زندگی ہے، جس میں عشق مصطفیٰ نہ ہو تو وہ زندہ کیا ہے؟ ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و برگوشے دامان اوست۔ عشق کی یہ باتیں سب ایسی ہے کہ مستقل عنوان ہے، تاہم چند باتیں عشق و محبت کی جو ہر ایک ایمان والے کو اور جو ہر ایک اللہ کی طرف جانا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے، تاکہ جو سالکین ذکر و سلوک میں قدم آگے بڑھانے والے ہیں وہ ان اکابرین کی باتوں کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو بھی دیکھے کہ کیا آج اس عشق کی کوئی رمق ہمارے اندر بھی موجود ہے، کتنا حصہ اس کا ہمیں حاصل ہے، کتنا ہمیں مزید حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔